پھر آنے والے کچھ ایشوز کے اوپر ان سے وہاں پہ بات چیت کی گئی. تو اس ساری صورتحال کے تناظر کے اندر اس وقت جو رضوان عزیز صاحب جو ڈیزائن تھا نا، بیسیکلی تھوڑی سی اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جب پرائم منسٹر ہمارے کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ یہ اسرائیل اور انڈیا نیکسس تھا اور انہوں نے پاکستان کے اوپر حملوں کا، خطرناک حملوں کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اور پاکستان کو حصوں بخروں میں تقسیم کرنے کا ناپاک عزائم جو ہے وہ رکھتے تھے، اس کے بعد سے کچھ ہمارے ہاں یہ آس پائی جا رہی ہے یا یہ توقع ہے کہ فوری طور پہ معاملات جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائیں گے، جو کہ ایسا لگتا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان، پوری دنیا کے اندر دو ریاستیں ہیں جو مذہب کے بنیاد کے اوپر وجود میں آئیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، اور ایک ایسی ریاست جو کہ پاکستان کے شروع دن سے جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، یعنی انڈیا، وہ اس کے پیچھے اسرائیل جو ہے وہ کھڑا ہوا. لیکن بھٹی صاحب ایک جملہ لے لیجئے اور اس پہ کو بھی ساتھ لے کے چلے جائیے. جب سے موجودہ حکومت آئی ہے کم از کم 3 ایسے واقعات ہوئے. ایک وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایم این اے ہیں ریزرو سیٹوں سے، جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور یہودیوں کے ساتھ شادیاں اور سب کچھ اس کی وکالت کی. پھر 2 اور واقعات بھی ہوئے جس میں موجودہ حکومت پہ الزام لگا. تو اس بیانیے کے بعد تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ سارے الزامات دھل گئے اور وہ اگر کوئی موومنٹ ہو بھی رہی تھی تو اس کو ریورس گیئر لگ گیا؟ دیکھیں یہ تو اب پی ٹی آئی کی وہ مخصوص نشستوں کے اوپر خاتون جو ہے وہ اسما جو ہے وہ منتخب ہوئی ہیں، آسما حدید ان کا نام ہے، جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی باقاعدہ اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر، گو کہ اس قرارداد کو پذیرائی نہیں ملی. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہاں پہ شور اٹھا تھا کہ کوئی اسرائیلی جو طیارہ ہے وہ پاکستان آیا ہے، پاکستان کی فضائی حدود میں انٹر ہوا ہے، اس کی تردید ہوئی تھی حکومت کی طرف سے. اس وقت یعنی اس کے چند دن بعد یہ معاملہ اسمبلی کے اندر اٹھا تھا اور اس وقت انہوں نے انڈیویجولی یہ کیا تھا. لیکن اس کے اوپر اب پارٹی کو چاہیے نا، ان کی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ان سے وضاحت طلب کریں، جواب طلب کریں کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ، یعنی کہ حیران کن طور پہ قرآن کے اور احادیث کے حوالے دے کر یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے قریب آ سکتے ہیں. تو وہ تو تشت ازبام ہو گیا سارا معاملہ کہ کتنے قریب آ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم نے ایک علم بلند کیا ہے امن کا اور ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں، پوری عالمی برادری کو بھی ہم نے باور کرایا ہے. اب دیکھتے ہیں دوسری طرف سے جو اگریشن ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے مودی کا، اور مودی کے جو ڈیزائن ہیں وہ کس وقت ناکام ہوتے ہیں اور اس کے ناپاک عزائم جو ہیں وہ کیسے زمین بوس ہوتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور اس کے لیے ہمیں بارکیف تیار رہنا چاہیے ہر حوالے سے اس کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک بڑا پنجابی کا محاورہ ہے کہ بندہ کرے قولیاں تے رب کرے سوالیاں، ہیں؟ سنا ہوا آپ نے؟ ہاں جی بالکل. یہ مجھے لگ رہا ہے بھارت کے معاملے میں ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. ہم جو بھی حماقت کرتے ہیں ہمارا رب جو ہے اس کو کور کر لیتا ہے. میں یہ ایک شعر میں آپ کے اس شعر کے جواب میں سنانا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی آئین کی محتاج نہیں دین اس کی، کسی آئین کی محتاج نہیں دین اس کی. واہ. وہ جو چاہے تو خطاؤں پہ عطا کرتا ہے. تو اس کی واہ 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 اس کی عطا ہے. وہ جو چاہے تو خطاؤں پہ عطا کرتا. ہاں اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو کسی آئین کا پابند نہیں ہے. کہ انڈیا ایک اتنی بڑی منڈی ہے. ایک اور بات اس میں لے لیجئے کہ رائٹ ناؤ جتنا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے نا، ٹوٹل بجٹ کا لے آؤٹ $60 بلین کے قریب، مطلب آپ سمجھ لیں $6,000 کے قریب، روپیز کے قریب 6,000 ارب کے قریب ہمارا ٹوٹل بجٹ کا لے آؤٹ ہے. اور ان کا صرف ڈیفنس کا جو بجٹ ہے بھارت کا وہ 7,000 ارب روپے کے پاس. اچھا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ 4,000 ارب تو صرف تنخواہوں میں اور اس میں نکل جاتا ہے جو بھارت کا بجٹ ہے اس کا. تو اب میں نے آپ کے پروگرام میں آپ چونکہ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو پھینکیں گے نہیں، اس پہ غور کریں گے. میں کہہ رہا ہوں آج آپ نے پہلی بات بھی جو کی ہے وہ بھی پھینکنے والی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہوگی خطے میں. بھارت نیا اسلحہ خریدے گا، نئے جہاز خریدے گا، نئے میزائلز خریدے گا. اب نیوی تو انڈیا کی جو ہے وہ ہم سے بہت ہی زیادہ ہے. 2 اس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں،
ٹھیک ہے، ایٹمی آپ دوزیں ہیں اس کی، آپ کیا بیچتے ہیں when it comes to naval war؟ ٹھیک ہے، ابھی جو رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ اسلحے کا، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہتی ہیں. سعودی عرب اور قطر کی جب کلیش ہوئی اس میں قطر کو بھی اسلحہ بیچا گیا اور سعودی عرب کو بھی بیچ بہا. ٹھیک ہے جی. پھر اگر آپ ماضی میں دیکھیں جب روس بھی ایک پیرلل سپر پاور تھی تو روس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں جو امریکہ یہ اسلحہ بیچتے تھے. پھر اسی طریقے سے انڈیا اور پاکستان کا آلریڈی وہ پہلے پاکستان یو ایس کی، ابھی ہمارے پاس آدھی جو فائٹنگ مشینز ہیں وہ یو ایس کی ہیں اور انڈیا کے پاس پہلے یو ایس ایس آر کی ہوتی تھی. ابھی وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی وہ ڈیل ہوگی، چاہے وہ رافیل کی ڈیل ہو یا اور آگے. لیکن امریکہ نے تو F-16 کی فیکٹری انڈیا میں لگانے کا اعلان کیا تھا. ایم او یوز وغیرہ ہوئے ہیں، ابھی ماڈیلٹیز وغیرہ وہ میرے خیال میں شاید ابھی